اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ، تمہاری چمک تمہاری جھلک، سیمت و سمت کہ سکہ روا تمہارے لیے، سوا وہ چلے کہ باغو پھلے کہ دن ہو ولے، لوا کے تلے ثنا میں کلے، رضا کی زباں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے، یا رسول اللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ غور و فکر کرو، وہ مدینے والا مصطفیٰ، آمینہ کا لال، مدینے کا ہلال، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس زمانے میں جو صحابہ تھے، صحابہ کا اتنا بڑا اتنا پکا عقیدہ تھا کہ کہیں در سے ملے نہ ملے لیکن آمینہ کے لال کے در سے ضرور ملے گا۔ ایک سفر کا موقع تھا، تمام صحابہ موجود، سرکار موجود، پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہوا، آپس میں مشورہ کیا گیا کہ پانی ختم ہو چکا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ بولے چلو آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آؤ سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کچھ صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، پانی ختم ہو گیا ہے، پانی کا انتظام کر دیجئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ بتاؤ تو صحیح، پانی ختم ہو گیا ہے، تمہیں پانی چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ، کسی کے گھوڑے پیاسے ہیں، کسی کے اونٹ پیاسے ہیں، کسی کو وضو کی ضرورت ہے، کسی کو غسل کی حاجت ہے، یا رسول اللہ پانی کا انتظام کر دیجئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کیا تمہیں وہ پہاڑ دکھائی دے رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہاڑ دکھائی دے رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ ہمیں پہاڑ کیوں دکھا رہے ہو؟ ہمیں پانی چاہیے، پانی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے جو حبشی غلام ہے، کسی اور بادشاہ کا غلام ہے، جاؤ میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اور سنو صحابہ، اس کا رنگ کالا ہے، کالا۔ میرے نبی پہاڑ کے پیچھے کا بھی بتا رہے ہیں، وہ حبشی ہے، حبشی ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا رنگ کالا ہے، کالا۔ اور علم غیب کے منکرو، کان کھول کر سن لو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ پہاڑ کے پیچھے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس غلام کو دیکھا، اس غلام کے ہاتھ میں ایک پانی کا مشکیزہ تھا، اور کہا اے سن تو صحیح غلام، اے حبش کے رہنے والے، چلو تمہیں آمینہ کے لال نے بلایا ہے، تمہیں مدینے کے ہلال نے بلایا ہے، تمہیں عبداللہ کے جگر کے تارے نے بلایا ہے۔ اس نے کہا میں کسی اور کا غلام ہوں، میرا بادشاہ کوئی اور ہے، میرا مالک کوئی اور ہے، میں اس ٹائم نہیں جا سکتا، اگر میں ٹائم سے نہیں پہنچا تو وہ مجھ کو ہلاک کر دے گا، وہ مجھ کو قتل کروا دے گا۔ لیکن صحابہ نے کہا تھا آج تجھے آزاد کرانے والا اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال تجھے آزاد بھی کرا سکتا ہے۔ اتنا کہا، صحابہ نے ہاتھ پکڑا اور سرکار کی بارگاہ میں لے آئے، اور لانے کے بعد میں میرے نبی نے کہا ایک غلام کہاں جا رہے تھے؟ کہا میں کسی اور کا غلام ہوں، میرا بادشاہ کوئی اور ہے، میرا مالک کوئی اور ہے، میں اس کے لیے پانی لے کر جا رہا ہوں۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے غلام سنو تو صحیح، ایک بیلا پانی دے دو، یعنی کہ ایک کٹورا پانی دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کان کھول کر سنو غلام، کسی کے گھوڑے پیاسے ہیں، کسی کے اونٹ پیاسے ہیں، کسی کو وضو کی ضرورت ہے، کسی کو غسل کی ضرورت ہے، کسی کو غسل کی ضرورت ہے، وہ اپنی حاجتیں پوری کریں گے۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ تو بتاؤ کہ ایک کٹورے پانی سے بھلا ہو جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا تھا تو ایک کٹورے پانی کو نہ دے، بس اتنا بتا دے ایک کٹورا پانی دے دے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی پانی دیا ہے، میرے نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعا کی، اے پروردگار عالم اس میں برکت عطا فرما دے۔ جتنے گھوڑے پیاسے تھے سارے گھوڑوں نے پانی پی لیا، جتنے اونٹ پیاسے تھے سارے اونٹوں نے پانی پی لیا، جسے غسل کی ضرورت تھی اس نے غسل کر لیا، جسے وضو کی ضرورت تھی اس نے وضو کر لیا، جسے غسل کی ضرورت تھی اس نے غسل کر لیا۔ اور کرنے کے بعد میں حیرت میں پڑ گیا، اور جیسے ہی بیلے میں اس کٹورے میں پانی دیکھا، جھانک کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کے صحابی سنو تو صحیح، مجھے دو چیزیں بڑی حیرت دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا بتا تو صحیح غلام کیا بات ہے؟ کہا سنو،
ایک تو یہ بات ہے کہ جب میں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا تھا تو مجھے کالا نظر آتا تھا، لیکن جب میں پانی میں جھانک کر دیکھ رہا ہوں تو مجھے گورا نظر آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اتنا کہا، وہ کہنے کے بعد میں کہا دو چیزیں بڑی حیرت ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں کالا چہرہ مجھے نظر آتا تھا، جب اس میں دیکھا ہے تو میں گورا نظر آ رہا ہوں۔ اتنا کہا ہونے کے بعد کہا پھر اتنا سارا پانی، ساروں نے پانی پی لیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اتنا دیکھا ہے، اس غلام نے کہا اے اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میں تجھے کلمہ پڑھا دوں گا تو آنے والا زمانہ یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول نے زبردستی کلمہ پڑھایا تھا، جا اپنے بادشاہ کے پاس چلا جا۔ اب یہ خوش ہوتا ہوا چلا گیا، وہ جانے کے بعد میں جیسے ہی دستک دی ہے اس کا بادشاہ، اس کا مالک قریب آیا، یعنی کہ دروازہ کھولا۔ وہ کھولنے کے بعد میں اس نے پہچان نہ کی، اس لیے پہچان نہ ہوئی جب یہ گیا تھا تو کالا ہے، جب نبی کے پاس سے آیا ہے تو اس کا چہرہ گورا ہے، اس کے چہرے پہ نورانیت چھا رہی ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا بادشاہ میں تیرا غلام ہوں۔ کہا گورے کیسے ہوئے؟ اس نے سارا واقعہ سنایا، اور سنانے کے بعد میں اس کے بادشاہ نے کہا مجھے بھی وہیں لے چلو جہاں سے تو آ رہا ہے۔ اس غلام نے اپنے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور آمینہ کے لال مدینے کے ہلال کی بارگاہ میں لے آئے، اور لانے کے بعد میں کہا ہاتھ بڑھائیے، ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ دونوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔